کیا افغانستان ایک بار عالمی طاقتوں کے درمیان میدان جنگ بننے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے فضائی حملے، ایئر اسٹرائکس اور بھارت کی نیو ڈپلومیسی خطے کو ایک اور کرائسس کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک سرحد کی نہیں بلکہ ایک پاور گیم کی ہے جو پورے جنوبی ایشیا کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ طالبان کے دوبارہ کابل پر قابض ہونے کے بعد خطے کے تعلقات میں کیا زلزلہ آیا؟ پچھلی دہائی میں افغانستان میں انسرجنسی میں نمایاں کمی دیکھی گئی تھی، مگر جیسے ہی طالبان نے کابل کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا، ری ٹیک آف کابل کیا، تو صورتحال تیزی سے بدل گئی۔ تجزیہ کاروں، اینالسٹ کا کہنا ہے کہ بھارت اب اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اثر و رسوخ یعنی کہ انفلوئنس آف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ جو قریبی تعلقات ہیں وہ بنا رہا ہے۔ یہ سفارتی فائدہ، ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج، دراصل خطے میں بیلنس آف پاور کو پاکستان کے خلاف موڑنے کی ایک ٹرائی ہے۔ پاکستان کے حالیہ فضائی حملوں یعنی کہ ایئر اسٹرائکس آف پاکستان نے کابل اور اسلام آباد کے جو ریلیشنز ہے اس میں ایک نئی جو دراڑ ہے وہ کیوں ڈالی؟ پاکستان نے ماضی میں بھی افغانستان کی سرحدی علاقوں یعنی کہ بارڈر ایریاز میں ایئر اسٹرائکس یعنی کہ فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ یہ اس وقت بھی ہوا جب امریکہ نواز حکومت برسر اقتدار تھی، یعنی کہ یو ایس بیکڈ ریپبلک افغانستان میں برسر اقتدار تھی۔ تازہ حملہ جو کہ پیکٹیکا کے برمل ضلع میں ایک مقامی بازار پر کیا گیا، جہاں کوئی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن کئی دکانیں ضرور تباہ ہوئیں۔ صوبائی اطلاعات کے جو ڈائریکٹر ہیں افغانستان کے، محمد امین حذیفہ، ان کے مطابق یہ جو کارروائی ہے یہ عوام میں شدید غصے اور ایک فیئر کا باعث ہے، تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان کا موقف عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فضائی حملے ہیں، یہ جو ایئر اسٹرائکس ہیں، یہ ملیٹنٹس کے خلاف کیے جاتے ہیں، لیکن جو طالبان حکومت ہے، جو طالبان رجیم ہے، یہ اسے ان اسٹرائکس کو اپنی جو سوورنٹی ہے، اپنے افغانستان کی جو سوورنٹی ہے اس کے خلاف سمجھتی ہے۔ طالبان نے پاکستان کو ایسی کسی ہسٹوریکل مثال سے خبردار کیا جو دنیا کے لیے سبق بن گئی۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پاکستان کے ان فضائی حملوں کو پاکستان کی حکومت کی ایک بڑی بگ مسٹیک جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی طاقت افغانستان پر زور آزمائی کرے اسے برٹش، سوویت، امریکن اور نیٹو کے انجام سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ یہ پیغام طالبان کے اس تاریخی بیانیے یعنی کہ ہسٹوریکل نیریٹو کو دہراتا ہے کہ افغانستان کبھی بھی جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے قابو میں نہیں آیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایک دفعہ برٹش زور آزمائی کر چکے ہیں، پھر سوویت، پھر امریکن اور پھر نیٹو افواج جو ہیں زور آزمائی کر۔ وہ طالبان جو کبھی بھارت کے مخالف تھے اب بھارت سے ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ گزشتہ چند سالوں میں بھارت اور طالبان کے تعلق یعنی کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز آف بھارت اینڈ طالبان نمایاں طور پر بہتر ہوئے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں طالبان کے دور حکومت یعنی کہ طالبان رول اور 2 دہائیوں پر محیط انسرجنسی ہے، اس کے دوران بھارت نے یعنی کہ طالبان سے اپنا جو ہے فاصلہ وہ برقرار رکھا تھا۔ بھارت کے لیے 2 واقعات آج بھی حساس ہیں۔ 1999 کا طیارہ کا اغوا کا کیس یعنی کہ ہائی جیکنگ انسیڈنٹ آف 1999، جس میں طالبان پر اغوا کاروں کو پناہ دینے کا الزام لگایا گیا، اور 2008 کا کابل کا حملہ یعنی کہ کابل ٹیررسٹ اٹیک، جس میں بھارتی سفارت خانے کے 4 اہلکار ہلاک ہوئے۔ ان 2 واقعات نے یعنی کہ ایک طیارہ ہائی جیکنگ کا واقعہ ہے اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ کابل پر ٹیررسٹ اٹیک ہے۔ ان 2 واقعات نے طالبان پر بھارت کے جو اعتماد ہے اس کو ختم کرنا مشکل بنا دیا، مگر اب دونوں ممالک یعنی کہ افغانستان اور بھارت دونوں ڈپلومیٹک لیول پر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ طالبان نے بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی بات کیوں کی اور اس کے پیچھے کیا پالیسی ہے، کیا حکمت ہے؟ متقی نے اپنے بیان میں کہا، امریکی قبضے کے خلاف 20 سالہ جو جدوجہد ہے
اس میں کئی نشیب و فراز آئے مگر ہم نے کبھی بھارت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے اور مانا بھی ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے، ہم نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ جو گڈ ریلیشن بنانے کی خواہش رکھی ہے۔ یہ بیان طالبان کی نیو جو فارن پالیسی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، جہاں وہ بھارت کے ذریعے بین الاقوامی قبولیت یعنی کہ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان پر اپنا جو ڈپینڈنس ہے، اپنا جو انحصار ہے اس کو کم کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان نے کابل پر واقعی حملہ کیا ہے تو یہ خطے کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے؟ اگر پاکستان کابل پر براہ راست حملہ کرتا ہے تو یہ ایک بڑی میجر جو فوجی ایسکیلیشن ہوگی۔ ایک ایسا قدم طالبان قیادت کو یہ پیغام دے گا کہ بھارت کے ساتھ بڑھتی قربت یعنی کہ گروئنگ ٹائز ود انڈیا کے سنگین نتائج کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ یہ دراصل خطے میں طاقت کے توازن یعنی کہ بیلنس آف پاور کی ایک لڑائی ہے، جہاں ہر ملک اپنے قومی مفادات کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے تعلقات جو ہے بناتا ہے۔ کیا پاکستان، افغانستان اور بھارت ایک پائیدار امن کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ایک نئی کولڈ وار کی طرف؟ جنوبی ایشیا میں بدلتی ہوئی سفارتکاری، ایوالونگ ڈپلومیسی اور ملٹری ایکشنز خطے کے پیس اور پراسپیرٹی کے لیے بڑا امتحان بن چکے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان اس کے سیکیورٹی خدشات، سیکیورٹی کنسرنز کو تسلیم کریں، جبکہ طالبان بھارت کے ذریعے گلوبل ریکگنیشن حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، یعنی کہ عالمی شناخت حاصل کرنے کی بھارت کے ذریعے طالبان جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو گلوبل ریکگنیشن حاصل ہو سکے۔ سوال یہی ہے، کیا یہ نئی قربتیں، نیو الائنسز ایک پائیدار امن یعنی کہ سسٹینیبل پیس کے لیے ایک اہم ہوں گی، سسٹینیبل پیس لائیں گی، یا یہ ایک خطہ طاقت اور پاور سٹرگل میں پھنس جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ۔